السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے کتاب اور صاحب کتاب میں۔ آج ہم ایک ادبی اور نعتیہ کتاب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ کتاب تجلیات سخن جس کا نام ہے اور جس کے مصنف ہیں، شاعر کا نام ہے شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین مفسر قرآن حضرت علامہ ابو الحمزہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی اختر کچچوی مدثر العالی کی کتاب تجلیات سخن آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ تجلیات سخن دوسرا ایڈیشن ہے۔ اس سے پہلے گلدستہ، پھر دوسری مرتبہ گلدستہ کا نام بدل کر تجلیات سخن رکھا گیا۔ حضور شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب کی پہلی جو شعری کتاب آئی اس کا نام تھا گلدستہ، جسے ڈاکٹر سید طارق سعید اشرف جیلانی مدثر العالی نے تالیف کی تھی، ترتیب دی تھی، اور اس کے بعد اس کتاب کو مزید ترتیب و تہذیب کے ساتھ سید محمد خالد انور اشرفی جیلانی کچچوی نے تجلیات سخن کے نام سے شائع کیا۔ اب تجلیات سخن کا دوسرا ایڈیشن آ گیا ہے۔ اس میں مزید تبدیلیاں بھی کی جا چکی ہیں اور کئی نعتیں اس میں نئے سے شامل بھی کی گئی ہیں۔ حضور شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں اختر کچچوی کی نعتیہ فکر سترا اسلوب بیان رکھتی ہے۔ ان کے ذخیرہ علم میں دین اور ادب، اردو، فارسی و عربی دونوں کی رونقیں یکجا ہیں، اس لیے ان کے اسلوب و اظہار میں دونوں کے انعکاسات ملتے ہیں۔ وہ جہاں عربی و فارسی کے الفاظ اور ترکیبیں استعمال کرتے ہیں، وہیں اودھ اور دہلی کی شائستگی سے بھی ان کا لسانی انسلاک نظر آتا ہے۔ ثقیل اور بھاری بھرکم الفاظ کے ساتھ عام فہم، رواں اور بول چال کے آسان الفاظ بھی ان سے مانوس نظر آتے ہیں۔ ان کے اظہار و اسلوب میں جہاں تنوع اور رنگا رنگی ہے، وہیں فنی اظہار میں شفافیت اور جذبے کی تپش بھی ہے۔ انہوں نے اپنی نعتوں کا خمیر عشق رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنچ میں تیار کیا ہے، اس لیے ان کا ہر شعر عشق رسول کے تاروں سے لپٹا ہوا نظر آتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام کے یہاں محض الفاظ کی بازی گری نہیں بلکہ جذبہ عقیدت کا پرخلوص اظہار ہوتا ہے۔ کچھ اشعار علامہ اختر کچچوی کے نعت گوئی کے سماعت کیجیے اور ان کے نعت گوئی کے محاسن پر سر دھنیے۔ حسن خورشید نہ مہتاب کا جلوہ دیکھو، حسن خورشید نہ مہتاب کا جلوہ دیکھو، آؤ احمد کے کف پا کا تماشا دیکھو، دیکھنے والوں دیار شہ بطحا دیکھو، فرش کی گود میں ہے عرش معلیٰ دیکھو۔ سوچتا ہوں کیا کہوں میں کیا نظر آنے لگا، سوچتا ہوں کیا کہوں میں کیا نظر آنے لگا، وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا۔ آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے، اور جب واہ ہو گئی تو کیا کیا نظر آنے لگا۔ ان کی یادوں میں جو ٹپکا اشک اختر آنکھ سے، منزلت میں عرش کا تارا نظر آنے لگا۔ اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا۔ رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے، ان کے قدموں میں پڑا اختر خستہ ہوگا۔ وہ میری جان بھی، جان کی جان بھی، میرا ایمان بھی، روح ایمان بھی، محبت آیات قرآن بھی، اور قرآن بھی، روح قرآن بھی، نور و بشرا کا یہ امتزاج حسین، جیسے انگشتری میں چمکتا نگیں، عالم نور میں نور رحمان بھی، عالم انس میں پیک انسان بھی۔ علامہ اختر کچچوی شیخ الاسلام مدثر العالی بنیادی طور پر نعت گو شاعر رہے، مگر انہوں نے غزلوں، نظموں اور رباعیات وغیرہ میں اپنے پاکیزہ اور اعلیٰ افکار کی روشنی بکھیری ہے۔ ان کی غزلوں میں خاص رکھ رکھاؤ کی کیفیت موجود ہے۔ بقول ڈاکٹر امین اشرف، یہ سوال اہم نہیں کہ حضرت اختر نے شاعری کی شروعات غزل سے کی ہے، نظم سے یا نعت سے۔ باران رحمت نعتیہ شاعری اور پارہ دل غزلیہ شاعری کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اول ذکر کلام میں رچاؤ، پختگی اور الفاظ و محاورات پر حاکمانہ قدرت زیادہ بھرپور ہے۔ اس کے مقابلے میں فنی ہنر بندی سے بھرپور غزلوں کے علاوہ ایسی غزلیں بھی ہیں جن کا مطالعہ اس امر کا غماز ہے کہ یہی ابتدائی نقوش ہیں۔ حضور شیخ الاسلام علامہ اختر کچچوی کی غزل میں ان کی سنجیدہ روی اور مزاج کی روحانی تاب قاری کو فی الفور اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ تقریباً 3 دہائیوں پر پھیلا ہوا ان کا کلام
انہیں اس عہد کا ایک معتبر ذہین اور اچھا شاعر ثابت کرتا ہے۔ اب وہ شاعری کے اس منزل پر پہنچ چکے ہیں جہاں شاعری خود شاعر کی ذات میں گم ہو جاتی ہے اور شاعر کی ذات مکمل شاعری ہو جاتی ہے۔ تبھی تو ایسے اشعار وجود میں آتے ہیں۔ عشق کی اصطلاح میں ہمدم موت کہتے ہیں مسکرانے کو، پھر اس میں آیا کہاں سے کمال رونائی، اگر یہ کہکشاں ان کی راہ گزر نہیں۔ عظمت انسانیت سمجھے کوئی ممکن نہیں، خاک کا ذرہ سہی لیکن فلک آگوش ہے۔ علامہ اختر کچچوی جذبات کی پیکر تراشی کرنے والے شاعر ہیں۔ ان کے اسلوب میں روایتی شاعری کی مٹھاس اور لہجے میں تر و تازگی اور فکر و خیال کی بے شمار نرنگیاں موجود ہیں، چاہے وہ حمد ہو، نعت ہو، غزل ہو یا نظم۔ علامہ اختر کچچوی نے ہر صنف میں ندرت بیان کے جوہر دکھائے ہیں۔ بنیادی طور پر وہ نعت کے شاعر ہیں، لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اس کتاب کو آپ شیخ الاسلام ٹرسٹ کے آفس سے، جن کے نمبرات آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں، چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کتاب اور صاحب کتاب میں ہم سے جڑی رہیے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی ویڈیو پیش کی جائے گی۔ السلام علیکم۔